ملک بھر میں مقدس سفر حج کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ ناندیڑ سے اس سال حج پر جانے والے عازمین کی رہنمائی اور تربیت کے لیے جمی انجمنان اہل سنت و جماعت ناندیڑ کی جانب سے آج شالیمار فنکشن ہال میں ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں عازمین کی رہنمائی کے لیے حیدرآباد سے معروف عالم دین سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی المعروف سعید پاشا قادری صاحب قبلہ اور حضرت مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی المعروف حیدر پاشا قادری کو مدعو کیا گیا۔ ان دونوں علماء نے نہایت ہی عام فہم انداز میں ارکان حج کی ادائیگی، مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی زیارت کے آداب اور حج کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے، ان تمام کی معلومات دی۔ اسی طرح تقریر کے دوران پیش کی جا رہی باتوں کو سمجھانے کے لیے خانہ کعبہ کا ماڈل اور دیگر مقامات کی تصویروں کے ذریعے بھی معلومات دی گئی۔ دوسرے سیشن میں سوال جواب کا سیشن بھی لیا گیا، جس میں حج اور عمرے کے بارے میں عازمین کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے گئے۔ کیمپ میں 300 سے زائد مرد و خواتین عازمین نے شرکت کی اور مقدس سفر حج پر جانے کی تیاریوں کی معلومات حاصل کی۔ حج تربیتی کیمپ کو کامیاب بنانے میں مقامی طور پر جن شخصیات نے اہم رول ادا کیا، ان میں کمال الدین صدیقی، مفتی شمس الدین صدیقی، مولانا عبدالعظیم رضوی، مجیب حسن خان نظامی، محمد صفدر بھائی، منور خان نظامی، خسرو نظامی، حافظ شمس الدین، امجد نظامی، امام مسجد عارفین اور سید شیر علی اور دیگر حضرات، بالخصوص جناب ارباز بھائی، معاذ بھائی، شالیمار فنکشن ہال کے مالک کے نام شامل ہے۔ ناندیڑ کے اس شالیمار گارڈن میں جمیع تنظیمیں اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین انتظامات کے ساتھ حج تربیتی کلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مرد حضرات اور ماشاءاللہ سے خواتین بھی آنے کی اطلاع ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ عازمین حج کو ماڈلز کے ذریعے آسان عام فہم انداز میں پوسٹرز کے ذریعے، میپس کے ذریعے تفہیم کرائی گئی، سمجھایا گیا کہ آپ کو کب کون سا کام کس انداز میں کس طور طریقے سے کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس کو خیال میں رکھتے ہوئے یہاں پر سیشن، یعنی پہلے عمرے کا، پھر اس کے بعد پھر حج کی تفصیلات، پھر آداب زیارت مدینہ منورہ، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے آداب پر بھی خصوصی بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک الگ سیشن یہاں مقرر کیا گیا، جس میں کوشچن آنسرز، سوال جواب، دوران گفتگو جو کچھ سمجھ میں آیا یا پھر جس کو سمجھنے میں دشواری ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں حضرات نے مختلف سوالات کیے، انگریزی، اردو، ہندی، مراٹھی وغیرہ میں۔ تو یہاں کے مفتیان کرام نے اور اس عاجز کی طرف سے سب لوگوں نے اس کو، جن جوابات کو تشفی بخش محسوس کیا، اور اس کیمپ کے، اس تربیتی حج کلاس کے کامیاب انعقاد میں ان سب لوگوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عازمین حج کے حج کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ دیکھیے، اسلام کی یوں تو تمام تر عبادات بندے کو اللہ سے جوڑنے اور بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک پیغام دیتی ہیں، لیکن خاص طور سے حج میں ایک ایسا عظیم پیغام ہے کہ ساری دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں، خواہ وہ کوئی بھی نسل کے ہوں، کوئی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی سائز کے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہوں، کوئی علاقے کے ہوں، کوئی لباس پہننے والے ہوں، یکتائی، یکسانیت سب میں آ جاتی ہے، کیونکہ سب کا مقصد اللہ کو منانا ہوتا ہے، سب کا لباس احرام ہوتا ہے، سب کا ڈیسٹینیشن مکہ ہوتا ہے، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ، خواہ کوئی زبان ہو ان کی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترانہ ہوتا ہے۔ اور اس ترانے کی ایک ایسی روحانی قوت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں ماشاءاللہ پابندیوں کو بھی لوگ اپنے رب کی طرف سے انعام سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اور وہ پابندیوں پر عمل کرنا در حقیقت زندگی کے دوسرے مراحل میں اپنے آپ کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لائق بناتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی مرضی چلائے گا تو اس کو نقصان ہوگا، جب اللہ رسول کی مرضی پر وہ چلے گا تو اس کی دنیا بھی
بھلائی سے بھر جائے گی اور آخرت بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام تر پیغامات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ شالیمار فنکشن ہال میں جمیع انجمن اہل سنت کی طرف سے ایک حج تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں حیدرآباد شہزاد غوث اعظم علامہ ڈاکٹر سید مرتضیٰ علی صوفی صاحب قبلہ اور علامہ صوفی مصطفیٰ علی صاحب قبلہ دونوں برادران تشریف لائے، اور انہوں نے الحمدللہ بہترین انداز میں عازمین حج کی تربیت فرمائی اور حج کے تمام ارکان کو بیان کیا۔ چونکہ حضور والا کے والد گرامی علامہ اعظم علی صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 50 سالوں سے حج تربیتی کیمپ کو منعقد کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا کیمپ ایک منفرد کیمپ ہے، جس میں اگر کوئی بندہ شرکت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ حج کے تمام ارکان کو آسانی سے وہ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ ایک کامیاب پروگرام یہاں پر منعقد ہوا، جس میں تقریباً 200 سے زائد حجاج عازمین حج مرد و خواتین نے شرکت کی، اور ہمارے تمام علماء کرام کا تعاون رہا۔ مفتی شمس الدین صدیقی صاحب، کمال الدین صدیقی صاحب اور دیگر تنظیموں کی طرف سے پروگرام منعقد ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عازمین حج کے اس تربیتی کیمپ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے مولا ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ بھروسے مند اور ٹکاؤ فرنیچر کا واحد مرکز ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر ناندیڑ۔ یہاں واجبی دام پر معیاری اور عمدہ کوالٹی کا فرنیچر دستیاب ہے۔ تجربہ کار اور ماہر کاریگروں کے ذریعے ساگوان اور انڈین ووڈ اسی طرح ایکریلک سے بنے ہر طرح کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں، جس میں پلنگ، صوفہ، الماری، دیوان، ٹی ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، اسی طرح روم سیٹ آرڈر کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ ہمہ اقسام کے ڈیزائن، جس میں عربک ڈیزائن، ترکی ڈیزائن اور کلاسک ڈیزائن میں فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر، نزد ٹائر بورڈ، کمان، بلال نگر، ناندیڑ۔ پروپرائٹر محمد امیر حمزہ خنداری۔